حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر اور اس کے حالات کے بارے میں کئی احادیث میں وضاحت فرمائی ہے۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر کا عالم ایک نہایت اہم اور ابتدائی مرحلہ ہے آخرت کے سفر کا۔ یہاں ایک جامع خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے جو احادیث مبارکہ کی روشنی میں قبر کے حالات کو بیان کرتا ہے۔ قبر میں کیا ہوتا ہے؟ احادیث کی روشنی میں میت کو قبر میں اتارنا۔ جب انسان مر جاتا ہے اور اسے غسل و کفن دے کر دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ صرف 3 چیزیں قبر تک جاتی ہیں: اس کا مال، اس کے گھر والے، اس کے اعمال، لیکن 2 واپس آ جاتے ہیں، مال اور گھر والے، اور مال ساتھ رہتا ہے۔ سوالات منکر و نکیر۔ قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں جنہیں منکر کہا جاتا ہے۔ وہ میت سے 3 سوالات کرتے ہیں: تیرا رب کون ہے؟ ما دینک؟ تیرا کیا ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل؟ اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ایماندار ہوتا ہے وہ کہتا ہے ربی اللہ، دینی الاسلام، ھذا محمد رسول اللہ۔ اللہ اسے ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ جو کافر یا منافق ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہا 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 لا ادری، میں نے نہیں، سزا ہے۔ مسند احمد صحیح بخاری مسلم۔ قبر میں نیکیوں کا بدلہ اور برائیوں کی سزا۔ نیک انسان کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، جنت کی خوشبو آتی ہے اور اس کے لیے ایک کھڑکی جنت کی طرف کھول دی جاتی ہے۔ برا انسان کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دی جاتا۔ اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے اور جہنم کی طرف کھڑکی کھلتی ہے۔ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القبر اما روضہ من ریاض الجنہ او حفرت من حفر النار۔ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ عبرت اور نصیحت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر قبرستان جا کر دعا فرماتے اور صحابہ کو قبر کی یاد دلاتے۔ فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اگر آپ چاہیں تو میں قبر کی مکمل کہانی کو ایک کہانی کی شکل میں دلچسپ انداز میں بھی بیان کر سکتا ہوں، جیسے ایک